الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قصہ اصحاب کہف کا ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا اسے مار ڈالا، اور اس کے تمام جتنے بیٹے تھے سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرورت کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرورت کو جاتا تو وہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ وہ اپنی صفائی خود نہیں کر سکتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے۔ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حیلہ کرنے لگے کہ کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرورت کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی صفائی کر سکے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادوں کو جس کا عہدہ جائے ضرورت کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا اور ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر صلاح مشورہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا رہے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق حقیقی سے عرض و سماع کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آوے۔ یہ بات ایک بھائی نے کہی، اب باقی سب نے اس بات کو بسر و چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا اور ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم ان لوگوں کو ایسی چستی و چلاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی میرے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے جانا۔ اس طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لعنت اللہ علیہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے سے اس پر گری
اور وہ گرنے سے ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنا ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا، خدا نے تو اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، خدا نے تو اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، جب تم جائے ضرورت میں جا بیٹھتا ہے وہ مکھی تیری گندگی پر بیٹھ کر پھر تیری داڑھی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، یہ بھی ایک کار حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگا۔ دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا، صبح کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے باہر پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے رہے اور دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل پڑا اور وہ شہزادے رات میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو نکلے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ اور وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کو ملک و عدم سے ملک وجود تک لانے والا وہی خدا ہے۔ پس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ چل پڑے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی انہوں نے ہمراہ لے لیا۔ شہزادوں نے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں نے کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیں، لیکن اس کتے نے جان نہ چھوڑی اور کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گواہی سکھائی۔ تو کتے نے کہا کہ مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہذا مجھ کو بھی اب تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ پس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہ ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جا بیٹھے وہ اس کھوہ میں، پھر وہ بولے اے رب ہم کو اپنے پاس بلا لے تاکہ ہم ہمارے کام پر پردہ ڈال دے۔ ہم نے اوپر کانوں کے ان کے یعنی سلا دیا، ہم نے ان کو کئی برس گنتی کے بعد اٹھایا اور ان کو کہا کہ معلوم کریں ہم وہ فرقوں میں سے کس کے پاس رکھی ہے۔ جتنی مدت سے سوئے ہوئے تھے، الغرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں
دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت تأسف کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تجسس و حس کرتے ہوئے اسی کوہ کے پاس جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا اور وہ سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے، لیکن وہ ان کو نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کوہ کے کنارے پر سب کو مردہ پایا تھا، تو لوگ اسی کوہ میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثناء رائے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کہاں سے جاتے ہو؟ وہ بولا، جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا گیا، لیکن وہ نہ مرا اور اللہ کے فضل و کرم سے سلامت رہا اور کہا، آمنت برب العالمین۔ آخر اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا، اور اس کو ہم جنس اور 5 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے، انہوں نے باہم صلاح مشورہ کر کے کسی ہیلے سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کوہ میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اس کوہ میں سوتے رہے 309 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے، اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے کہ ابن فتیبہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے، اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصارہ تھے، اور نام ان کے یہ ہیں: کمیلیا، ایلیا، یکسر، برکوش، نواس، سمبوش، سلتستوس، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے نام یہ ہیں کہ نام کتمہ تھا، قاموس میں یہی لکھا ہے، لیکن شمار ان کا سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے، اس واسطے ان کے اعداد و شمار ہیں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مصداق آیات مذکورہ کے قول کے مطابق البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہہ دو کہ پروردگار خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں۔ کچھ صحیح حیران خبر ان کی نہیں رکھتے، مگر تھوڑے لوگ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف بس آپس میں پوچھنے لگے کہ اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ کتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے، اب تم بھیجو
اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جاوے اور وہاں سے کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے، نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بھید بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ ہی اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے۔ یہ 3